ہماری زندگی میں ہماری خواہشیں بے حساب ہوتی ہیں، اور انہی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہماری زندگی اس طرح سے ہو جاتی ہے جس طرح کے مشینوں کی طرح۔ تو اپنی ان خواہشوں کو پورا لازمی کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر آپ کے گھر کا اچھے سے گزارا ہو رہا ہے نا، تو میرے خیال میں یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو بس یہاں بنا رہی تھی بچوں کے لیے کچھ اچھا سا اسپیشل سا کھانا، کیونکہ برسات کا موسم تھوڑا سا ہو گیا تھا 1-2 دن پہلے۔ میں ولاگ نہیں ڈال پائی، یہ میرا تبھی کا کلپ ہے جب موسم تھا تھوڑا بارش کا ہو گیا تھا 1 دن پہلے۔ تو اس طرح سے پھر میں نے نا اپنے بچوں کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، اور پیزا بنایا تھا میں نے، اور جو کہ شورما ہوتا ہے نا اس کا پیزا بنایا تھا، اور ساتھ میں آلو کے چپس جو کہ بیسن والے ہوتے ہیں نا وہ بنائے تھے، اور پاپ کارن پاپڑ وغیرہ بنائے تھے۔ تو اس طرح سے بچے بھی خوش ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ کم بجٹ میں اچھے سے گھر کا بھی ہم نے کھا لیا، کیونکہ بارش کے موسم میں باہر کا کھانا نا بہت زیادہ مجھے آفٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو بارش کا موسم ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے بس سمپل سا پیزا بنایا، اور اس طرح سے بہت مزے کا پیزا بنا تھا۔ میں نے اس کے اندر ہی اس کو اچھے سے پکایا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اوپر سے کچا ڈال کے کھاتے ہیں، لیکن کچا ڈالنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ یہ تھوڑا سا جو سوتے ہو جاتا ہے نا، اور ٹماٹر بھی اچھے سے اس کے اندر ہو جاتا ہے، تو اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو باقی اپنے ولاگ کی طرف واپس چلتی ہوں، اپنی بات کی طرف، کہ کس طرح سے ہم لوگ خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچے سمجھے کہ ہماری زندگی میں ہم لوگ نا کبھی کبھی تو اپنی نیندیں بھی حرام کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام بھاگ دوڑ کام، اور انسان بالکل مشین کی طرح ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی اپنے اندر تھوڑا سا حوصلہ اور صبر اور تحمل رکھیں نا، تو ان سب چیزوں سے آپ جو ہے نا وہ باہر آ سکتے ہو، اور بنا ان چیزوں کے اپنا دماغ تھکائے، بنا اپنے آپ کو الجھائے، پھر ہماری پاس نا سوچتے سوچتے اتنی طاقت نہیں بچتی کہ ہم دوسرا کام کر سکیں۔ تو اپنے آپ کو نا ان سب چیزوں سے الجھانا چھوڑ دیں۔ خواہشیں پوری کرنے والا تو خدا ہے، اور ہمیں اپنے خوابوں کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھاگ دوڑ لازمی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں میں کہوں گی کہ آپ اپنے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یا آپ آگے بڑھنا چھوڑ دو۔ آگے بڑھنا یا آگے کی اچھے طریقے سے آپ آگے چل کر اپنی زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہوں، یہی ایک ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے، کہ اس کی خواہش ہوتی ہے اسے اچھا شوہر مل جائے، اسے گھر مل جائے، اسے گاڑی مل جائے، اسے اچھی زندگی مل جائے، تاکہ وہ اچھے کام کر سکے، اچھے کپڑے پہن سکے۔ تو یہ سب چیزوں کی خواہش ہمارے اندر نا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہمارا وقت بڑھتا چلا جاتا ہے نا، ویسے ویسے یہ خواہشیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بہت زیادہ پریشان بھی کبھی کبھی کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح وہ بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کس طرح وہ بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، یا کس طرح وہ اپنی زندگی میں بہت سکون سے ہے، تو ہماری دل کے اندر نا یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ان سب چیزوں کو حاصل کریں، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی بھی محنت کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی جدوجہد کرنی پڑے، پھر بھی ہم ان سب چیزوں کو نا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی یہ سب کام تو ایک ہماری ذمہ داری ہے، کہ گھر کا کھانا پینا یا یہ سب کرنا تو ہمارے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب ہماری دادی مائیں تھیں تو وہ بھی یہی کام کر رہی ہوتی تھی، اور آج بھی جو عورت سمجھ لو کہ بالکل جس کو یہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں، لیکن وہ ہاؤس وائف تو ہوتی ہے نا، حالانکہ اس کام کو بالکل بھی کوئی چیز بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کام کو مانے کہ ایک عورت صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کاموں کو بس ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام بالکل فضول ہے۔ حالانکہ ایک دن بھی ایک عورت جو ہے نا وہ بستر پکڑ لینا تو یقین جانے پورے گھر کا انتظام دھرم بھرم ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ جو شوہر باہر 8-10 گھنٹے کام کر کے آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک دن گھر کا کام کرنا اور گھر کو سنبھالنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کون سی چیز کہاں پہ ہے، کیسے چیک کرنا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، بچوں کو کیسے دیکھنا ہے، برتن دھونے ہیں، یا یہ سب چیزیں ان کو اتنا پہاڑ لگ رہی ہوتی ہے، جو کہ ہم عورتیں ہر روز کر رہی ہوتی ہیں۔ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، ہماری جو صبح سے شام تک ہم لوگ بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے، اور رات کو بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے
کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بچوں کو ہو جاتا ہے اور وہ ہم کو سونے نہیں دیتے، ان کی طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے اور ہم ان کے پیچھے بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم یہ سمجھ کے چلیں کہ ہم عورتیں کسی کام کی نہیں، بس اپنے گھر کا کام کر رہی ہیں اور یہ کیا زندگی ہے، ایک ان پڑھ عورت ہے، بس وہ اپنے گھر کو چلا رہی ہے، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تو یہ کام جو ہے بالکل بے معنی لگتے ہیں۔ لیکن یہ کام بہت زیادہ جو ہے نا وہ محنت والے ہیں، تھکا دینے والے ہیں۔ اگر ہم عورتیں یہ نہیں کرتی تو ہمارے مردوں کے لیے باہر جا کے کام کرنا، ہمارے بچوں کو کامیاب کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگر ہم وقت پہ ان کاموں کو نپٹانا سیکھ لیں نا، اگر ان کاموں کو سردرد بنانے کی بجائے ہم جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ میں چلیں اور ان سب کاموں کو وقت پہ کرنا شروع کر دینا، تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہم ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو بھی پورا کر سکے، اپنی خواہش کو بھی پورا کر سکے۔ کیونکہ ایک آدمی کی جو پیمنٹ ہوتی ہے نا، تنخواہ ہوتی ہے نا، اس سے گھر کا گزارا کرنا مڈل کلاس عورتوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں یا ہم اپنے بچوں اپنا گھر چلائیں یا اپنے خواہشیں پوری کریں، تو اس طرح سے آج کل مہنگائی کا دور ہے، تو اس طرح سے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پیسے بچا کے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے گھر کو کاموں کو اچھے سے آپ نپٹانا جان لیں، اپنے گھر کے کاموں کو جو ہے نا وہ سارے دن کے اوپر مت چھوڑیں، انہیں 4-3 گھنٹے آرام سے کریں اور پھر اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کریں۔ آپ سلائی کر سکتے ہو، جو ہم ان پڑھ عورتیں ہیں وہ بھی یہ سب کام کر سکتی ہیں، جو اور کوئی کام نہیں کر سکتی، جیسے کہ سلائی کا کام کر سکتی ہیں، یا جو پڑھی لکھی ہیں وہ ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، یا پھر کچھ آج کل آن لائن پہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم ضرور نکالیں کہ اپنے آپ کو آپ اچھا سا صاف ستھرا کریں اور پھر کچھ نہ کچھ سیکھیں، اسکل سیکھیں۔ کیونکہ آج کل تو بہت اچھا ہو گیا، پہلے تو ہمیں باہر جا کے سیکھنا پڑتا تھا، لیکن آج کل جو میڈیا ہے، موبائل ہے، اس کے اوپر بھی ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یوٹیوب بھی عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں اور اس سے بھی ارننگ کر رہی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کے خواب بھی پورے ہوں، آپ کے اپنے لیے بھی ٹائم ملے، اور اس ہاؤس وائف کا جو آپ کے اوپر ایک مہر لگی ہوئی ہے نا کہ صرف آپ ہاؤس وائف ہیں اور کوئی کام کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس سے بھی باہر نکل کے ہم عورتوں کو لازمی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنی پہچان بنا سکے، جس سے ہم بجٹ جو ہے نا ہمارا اچھے سے مینیج ہو سکے، ہم کچھ کما سکے، ارن کر سکے، تاکہ آگے جا کے ہم بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بچوں کے جو ہے نا وہ پرورش میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹا سکے۔ اور شوہروں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنی بیویوں کو لازمی آپ ٹائم دیں، ان کے ساتھ جو گھر کے کام ہیں جس طرح کے وہ کر رہی ہوتی ہیں، آپ بھی باہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کام میں بھی ان کے ساتھ ہیلپ کر کے رکھے، تاکہ بیویوں کے اندر بھی جو اعتماد ہے نا وہ اس سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد کریں تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں۔ تو بس میرا آج کل یہی جو ہے نا وہ ولاگ تھا اور موضوع تھا کہ میں اپنی بہنوں کو بتا سکوں۔ ویسے تو آج کل ہر عورت جانتی ہے کہ اسے کس طرح سے کمانا ہے، اسے کس طرح سے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے وقت کے اوپر صرف ہم لوگ یہی پچھتاتی رہیں گی کہ ہاں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں کیا کروں، دوسروں کو دیکھ کے اپنے دل میں پریشان ہوتی رہیں گی، تو اس طرح یہی ہوگا کہ آپ پریشان ہو کے بیٹھی رہو گی۔ لیکن پریشان ہونے کی بجائے آپ کچھ نہ کچھ اگر اپنی زندگی میں ایفرٹ کریں گی نا، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کسی نہ کسی اسکل کے اندر، کسی نہ کسی چیز کے اندر آپ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ کو رکھیں گی نا، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گی۔ کیونکہ جو محنت کرنے والے ہاتھ کو خدا پسند کرتا ہے، اور محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، خدا محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی جو ہے نا وہ لگن سے میں بھی محنت کر رہی ہوں، حالانکہ میرا اتنا زیادہ ابھی تک نہیں ہوا گرو چینل، لیکن پھر بھی میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے، آپ کو میری باتوں سے اچھے لگتی ہیں، یا آپ کو میرے گھر کا ماحول اچھا لگتا ہے، کچھ بھی اچھا لگتا ہے، تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر یہ اسکل کو لازمی لائیں کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف کسی دوسرے کا منہ دیکھتے رہو، آپ اپنے اندر کے جو
آپ کے اندر سکل ہے نا، آپ اس کو پہچاننا شروع کر دو گے نا تو آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاؤ گے، کیونکہ ہر انسان کو خدا نے کسی نہ کسی چیز کے ایکسپرٹ بنایا. وہ بے شک ان پڑھ ہے، بے شک وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے نا، اگر ان پڑھ ہے تو اس کے اندر ایسی کوئی نہ کوئی صلاحیت لازمی ہوگی، سلائی کی صلاحیت ہو، اچھا کھانا بناتی ہو، یا اچھا سلیقہ ان کے اندر ہو، یا کڑھائی کرتی ہو، کچھ نہ کچھ انسان کے اندر نا لازمی ہے. جو بھی خدا نے اس دنیا کے اندر انسان بنایا نا، وہ کالا ہے، گورا ہے، جو بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہنر لازمی چھپا ہوا ہے جو کہ اسے خدا نے ایک گفٹ کی طرح دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے. تو پلیز اپنی اندر کی اس سکل کو لازمی پہچانیں، اپنے اندر کے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ ابھار سکتے ہو، جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہو. تو آج کل کے دور میں بہت زیادہ افراتفری کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، بچوں کے ایک آدمی بچوں کے لیے پورا نہیں کر سکتا. تو اگر آپ لازمی آپ کے لیے ہو جاتا ہے کہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کے لیے، یا گھنٹوں سوچنے کے لیے کہ میں کیا کروں، میں کیا کیسے کروں، تو کچھ نہ کچھ لازمی کریں. تو یہ بس آج کا میرا ولاگ اسی ٹاپک پہ تھا کہ میں اپنی بہنوں کو بتا سکوں کہ آپ بے شک عمر کے کسی بھی دور میں ہو، آپ عمر کے کسی بھی جو ہے نا وہ گزر رہا ہے آپ کی، بے شک بچے ابھی چھوٹے ہیں، شادی ابھی نئی ہوئی ہے، تو کچھ نہ کچھ اسکل لازمی سیکھا کریں آپ، تاکہ اگلی زندگی میں آپ کے جو ہے نا وہ لیے کام آئے. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک لیے خدا حافظ.